أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافروں اور منافقوں کے خلاف آپ جہاد کیجئے، یعنی کوشش اپنی جاری رکھیں. جہاد قتال کے معنوں میں بھی آتا ہے، لیکن کوئی بھی تبلیغی کوشش کسی کی اصلاح کی اسے بھی جہاد کہا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں جہادہ کا مطلب ہے کوشش کرنا. اور ان پر سختی کیجئے، اور ان کا ٹھکانہ ہے جہنم، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. یہ قسمیں اٹھا کے اللہ کی جھوٹی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. کون سی بات؟ کوئی ایک بات تو ہے ہی نہیں تھی، کئی باتیں. یعنی اہل ایمان کے منہ پہ یہ کچھ اور ہوتے تھے اور پیچھے سے اور، جبکہ وہ کفریہ جملے بول چکے تھے، اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر اختیار کیا. ایمان لانے کے بعد نہیں سرکار، اسلام لانے کے بعد. ایمان کبھی بھی نہیں وہ لے کے آئے. اسلام اس لیے مانا گیا کہ جو منہ سے بول کے کہہ دینا میں کلمہ پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، وہ مسلمان ہے، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، نکاح طلاق کے مسائل سارے مسلمانوں والے اس کے ساتھ ہوں گے، اندر سے ہو سکتا ہے منافق ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ اسلام لانے کے بعد، بظاہر کلمہ پڑھنے کے بعد، اسی دن کافر ہو گئے جب انہوں نے کلمات الکفر بول دیے، رسول اللہ کے بارے میں توہین امیز کلمات بول دیے. اور انہوں نے تو ایسی چیز کا ارادہ کیا تھا جس میں یہ کامیاب نہ ہو سکے. یہ ہے جی وہ قاتلانہ حملہ. اس کے کانٹیکسٹ میں مسند احمد میں بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا کچھ حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے، 7035. اصحاب العقبہ، گھاٹی والے ساتھی رسول اللہ کے، ظاہر ہے قانوناً تو وہ اصحاب ہی تھے. جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، یہاں سے تو حضور کے ساتھ وہ رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے گئے، حضور کے ساتھی. راستے میں انہوں نے پلان کیا کہ سفر کے دوران ایک تنگ گھاٹی آتی ہے، اس میں ایک وقت میں ایک ہی سواری گزر سکتی ہے. بس ہم اس موقع کو غنیمت جانیں گے جب حضور کے ساتھ زیادہ لوگ نہیں ہوں گے، اور اس ٹائم پیریڈ میں ہم رسول اللہ کی سواری کو ہانک کر بلندی سے نیچے گرا دیں گے. وہ گھاٹی ایسی تھی کہ اس کے آگے کھائی بھی تھی، تو ہم نبی علیہ السلام کی سواری سمیت آپ کو نعوذ باللہ گرا دیں گے. اب مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ وہ جب گھاٹی آئی تو اس وقت صرف 2 صحابہ حضور کے ساتھ تھے، بالکل انہوں نے اناٹینڈڈ نہیں چھوڑا، بس اتنی جگہ تھی. حضرت عمار ابن یاسر، حذیفہ ابن یمان. یعنی حضور کو بھی پتا تھا یہ میرے 2 مخلص ساتھی ہیں، ان کو حضور نے اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا. وہ آپ کی سواری کے آگے آگے چل رہے تھے، ایک پیچھے تھا ایک آگے تھا. جب ان 12 بندوں نے حملہ کیا تو ان 2 بندوں نے اتنی جانساری دکھائی کہ ان کو بھگا دیا. اس وقت پھر نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے، آپ نے حذیفہ کو بلا کے کہا کہ تو نے میرے لیے جان دھاڑ کی بازی لگائی ہے نا، پھر میں تجھے اپنا رازدار بناتا ہوں، صرف تجھے بتاؤں گا اور کسی کو نہیں بتاؤں گا
کہ یہ 12 بندے جنہوں نے نقاب کیے ہوئے تھے یہ لوگ کون تھے جنہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا. حالانکہ صحابہ کرام کے لیے سب سے جو کریٹیکل ایشو تھا نا وہ یہی تھا کہ ہمارے اندر منافق کون ہے, کیونکہ اس زمانے میں تو علم غیب نہیں ہوتا تھا نا. یہ تو عبد القادر جیلانی اور بعد کے لوگوں کو علم غیب ہوا ہے نا کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. صحابہ کرام کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پوچھتے تھے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ سارے ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں, ساروں کی داڑھی ہیں. اور عبداللہ ابن ابی تو وہ ہے کہ جو جمعے کے خطبے سے پہلے کھڑے ہو کہتا سی دھیان نال سنو جو اللہ نبی فرماندے نے. جو بڑے بڑے کھڑپینچ جو مسجدوں کے چودھری تھے وہ مطلب وہ آگے آگے ہوتے تھے. ایک عبداللہ ابن ابی کی بات کھل کے سامنے آئی نا, باقیوں کے تو نام بھی نہیں کھلے. تو حذیفہ بن یمان کو نبی الاسلام نے وہ نام بتا دیے اور انہوں نے تو اس چیز کا ارادہ کیا جسے وہ پا نہیں سکے, یعنی اللہ نے حفاظت کی جو قرآن میں ہے, اے نبی اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. کیا انہیں یہی برا لگا نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا. یہ ویسے ٹونٹ کے طور پہ بات ہو رہی ہے کہ انہیں یہی بات بری لگی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیوں ہو رہا ہے. اتنے احسان فراموش ہیں. نبی الاسلام مال غنیمت میں بھی انہیں حصہ دیتے تھے, حالانکہ نبی الاسلام کو اندازہ تو تھا کہ کتنے پکے مومن ہیں, لیکن حضور کوشش کرتے تھے تالیف قلب کے لیے شاید پلٹ آئیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے ٹکڑے کھا رہے ہو, اس کا رزلٹ تم نے یہ نکالا ہے نمک حرامی کے لیے کہ تم بجائے وفاداری کرنے کے لیے سامنے آتے تم نمک حرامی پہ اتر آئے ہو. یہی تمہیں برا لگا کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا. اگر وہ توبہ کر لیں تو یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا. ابھی بھی انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے کہ ابھی بھی پلٹ آؤ, اور اگر روح گردانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اور پھر اس روئے زمین پہ نہ کوئی ان کا دوست ہوگا, نہ کوئی مددگار اور پشت پناہ. اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں ذلیل کرے گا, اور اللہ نے ذلیل کیا انہیں, منہ چھپاتے پھرتے تھے. پھر وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا اپنے فضل سے تو ہم ضرور بالضرور دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اور نیکوکاروں میں شامل ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرما دیا انہیں تو اس میں کنجوسی کرنا شروع کر دیا. اور یہ آج تک یونیورسل ہوتا ہے, آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پیسہ آتا ہے تو ہزاروں میں کوئی ایک ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں امیر لوگوں میں ایک بڑی عجیب روش ہے, رمضان میں افطاریاں کرا دیں گے بڑے لیول کی. اگر کوئی دیندار آدمی انہیں بتائے کہ بھائی آپ کا کروڑوں اربوں کا بزنس ہے, کبھی زکوٰۃ کیلکولیٹ کی ہے آپ نے؟ آگے سے جواب دیتے ہیں جی اللہ نے بے صحابہ دیتا ہے, اسی بھی صاحب تو بغیر اللہ کی راج خرچ کرنا ہے. اپنی طرح سے ہی نیکی بتا رہے ہیں, بے صحابہ خرچ کرنے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے صاحب کیا نا تو ہم تو آٹے میں نمک بھی نہیں دے رہے, اور اس کے اوپر عزت ویل کر رہے. تو ان سے آپ پھکی کے طور پہ یہ کہا کریں کہ کیا دنیا میں حساب و کتاب کے بغیر کوئی کام چلتا ہے؟ یعنی تمہارے سے کوئی چیز خریدنے آئے تو اس کی مرضی جتنا مرضی دے دے, یہ کوئی قیمت ہوتی ہے جسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد کہا جاتا ہے اس میں سے اتنا چھوڑ دو یا اتنا مزید لے لو. بے صحابہ دنیا میں کوئی کام ہوتا ہے؟ اللہ نے کوئی چیز حساب و کتاب کے بغیر رکھی ہے؟ نمازیں تو 5 رکھی ہیں, ہر نماز کی رکعت مخصوص کی ہے. آج کوئی فجر کی 2 کی بجائے 3 پڑھے, اس کی 2 بھی نہیں ہوگی. دنیا میں تو ہوگا نا کہ چلو 2 ہو جائیں گی اور 1 فالتو ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے 3 فارغ, کیونکہ میں نے تو یہ بتائی نہیں. فالتو پڑھ کے بھی فارغ, کیونکہ نبی کے طریقے پہ نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں بھائی. طواف کعبہ کے چکر ہیں جو 7 ہیں, ایک بھی کم ہو جائے طواف نہیں ہوتا, ایک رکعت کم ہو جائے نماز نہیں ہوتی, ایک سجدہ کم ہو جائے نماز نہیں ہوتی, سجدہ صاحب سے بھی اس کی کمی پوری نہیں ہوتی, کیونکہ یہ فرض ہے. فرائض کی کوتاہی کے لیے نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں ہم بغیر حساب و کتاب کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اپنا کاروبار تو حساب و کتاب میں کرو, ایک ایک چیز کیلکولیٹ کرو,
پیسے تک کیلکولیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں. یہ بھی یاد ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ ہم نے جب منگوایا تھا تو اتنے کا منگوایا تھا, اب ہم نے اتنا اس کا پروفٹ لگانا ہے اور آگے کرنا ہے. اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے جی بغیر حساب سے خرید ہے, حساب کرنا پتہ لگے. اور حساب یہ کرنا ہے کہ جتنا آپ نے مال لگایا ہوا ہے کاروبار کے اندر, سوائے جو انفراسٹرکچر کے یا مشینری کے, جو پروڈکٹ کے طور پہ لگایا ہوا ہے, خواہ وہ مٹیریل بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے یا کپڑا رکھا ہوا ہے یا ادویات رکھی ہوئی ہیں, سب کے اوپر زکات ہوگی. ہاں فرنیچر کے اوپر زکات نہیں ہوگی, گاڑی کے اوپر زکات نہیں ہوگی جو استعمال کے لیے, ہوٹل ہے تو ان کے برتنوں پہ زکات نہیں ہوگی, کمائی پہ ہوگی. لیکن جو پروڈکٹ رکھی ہوئی ہے نا جتنی, اس کے اوپر زکات ہوگی, کتنا مال آپ نے کھپایا ہوا ہے. اگر کوئی نان بھائی ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے 10 لاکھ روپیہ اس میں لگایا ہوا ہے اس کاروبار کے اندر, کچھ آٹے کی بوریوں کی فارم میں پڑا ہے, کچھ میدے کی بوریوں کی فارم میں پڑا ہے, تو یہ سارا آپ کا مال تجارت ہے, بیچنے کے لیے نا, چاہے اسے روٹی بنا کے بیچیں چاہے وہ بغیر روٹی بنائے بیچیں, تو سب کے اوپر زکات ہے. کہتے نہیں کیلکولیٹ نہیں کی. اور یقین کریں اگر زکات صرف کیلکولیٹ کر کے پاکستان میں دی جائے نا, پاکستان میں کوئی غریب آدمی نہیں بچتا. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ چیریٹی میں لوگ خرچ کر رہے ہیں اور لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ جی چیریٹی میں اتنا لوگ لگا رہے ہیں, لیکن یقین کریں ان کی آپ زکات کیلکولیٹ کریں نا تو وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے جو وہ دے رہے ہیں. کیوں؟ 1 لاکھ پہ 2,500 روپے زکات ہے, بڑی تھوڑی رقم ہے. 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ ہے. جو کاروباری لوگ ہیں ان کے لیے شاید یہ بھی تھوڑی ہے, لیکن 1 ارب کے اوپر 2.5 کروڑ زکات, 250 لاکھ ہر سال نکالنا پڑے. 1 لاکھ نہیں سرکار, 2 لاکھ نہیں, 250 لاکھ 1 ارب کے اوپر نکالنا پڑے. اور پاکستان میں تو ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے ایسٹس اربوں میں ہیں, یہاں تو سرکار اربوں ڈالر میں ہے. ہاں آپ کے کئی بڑے ایسے ہیں جن کے ایسٹس 3 ارب ڈالر 4 ارب ڈالر ہیں. آپ 1 ارب ڈالر کے پیچھے IMF کی منتیں مارتے ہیں, یہاں لوگوں کی اپنی ذاتی ایسٹس وہ 1 ارب ڈالر ہیں. 1 ارب ڈالر اگر کسی کا مالیت ہے تو 2.5 کروڑ ڈالر دے گا وہ, اور روپوں میں اس کو کنورٹ کریں تو جا کے 500 ارب روپیہ بن جائے گا. تو خرچ کرو, بندے لبو, بندے مک جان گے جناب, تے پیسہ نہیں مکن لگا. لیکن لوگ نہیں خرچ کرتے. جتنے فیکٹری آنرز ہیں, اور سرکار عام چھوٹی فیکٹریاں جو ہے نا ان میں نا جو مشینیں لگی ہیں وہ کروڑوں کے ملٹیپل میں ہوتی ہیں, لاکھوں میں کوئی بھی مشین نہیں ہے. اے جی 2.5 کروڑ دی لئی سی, اے 10 کروڑ دی جرمنی تو منگوائی سی. آپ کہیں گے یار یہ تو مشین ہی کوئی 1 ارب روپے کی لگی ہوئی ہے, تو بزنس اس کے اوپر ہزاروں میں تو نہیں ہو رہا ہوگا. جہاں اربوں روپے کی مشینیں لگی ہوئی ہیں تو بزنس بھی کروڑوں کا ہوگا. بندہ حیران رہ جاتا ہے. ہاں غیر مسلم جو آگے یہاں کاروبار کر رہے ہیں وہ ایک ایک چیز کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں. کوئی نہیں بتا سکتا کہ کبھی KFC یا میکڈونلڈ والوں نے 1 روپیہ بھی ٹیکس کا کھا دیا ہو. ہر چیز ان کی ریٹن ریکارڈ میں سافٹ ویئر بنے ہوئے, وہ کر نہیں سکتے, وہ بل بنانا ہوتا ہے انہوں نے. یہ تو آپ کے مسئلے ہیں نا کہ بل ہی نہیں بناتے. ایک ایک چیز کا بل نکلتا ہے, پیرلل میں کیلکولیشن ہو کے ٹیکس لادا ہوتا ہے. اور مسلمان جو ہے وہ کہتا ہے بے صحابہ دے دیا جی اللہ جی راج, یعنی وہ الٹا اپنی کمزوری کو بھی اپنی خوبی بنا کے پیش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان لوگوں کی روش یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے شرماتے ہیں. حالانکہ پہلے یہ بڑا بلند و باغ دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں, پھر وہ روح گردانی کر کے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا, اور وہ ہے ہی منہ پھیرنے والے. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. تو اس کا رزلٹ اب اللہ نے کہا کہ ہماری طرف سے اب یہ ان کو انعام مل رہا ہے, ان کے اوپر ایسی لعنت پڑ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بسبب ان کی ان حرکتوں کے ان کے دل میں نفاق کو بٹھا دیا. اس دن تک
جس دن یہ اللہ سے ملیں گے، یعنی قیامت تک اب ان کا دل پاک نہیں ہوگا. یعنی یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ منافقت کی علامت ہے. کیوں؟ یار اللہ کو وہ دے گا جس کا اللہ پہ یقین ہے کہ یہ مجھے خرچ کیا ہوا مال 700 گنا کر کے آخرت میں لٹایا جائے گا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کے بوسیدہ کر دیا، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے. پھر حضور نے وہ آیات تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، قبر میں ایک ہی جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، اور اس کے رشتہ دار اور مال یہ قبر سے باہر ہی رہ جاتے ہیں. اور وہ جو حدیث تھی نا، نبی علیہ السلام فرمایا کہ انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا پی لیا یا پہن کے بوسیدہ کیا، اس میں یہ بھی الفاظ ہیں یا آخرت میں بھیج کے اپنے لیے سٹور کر لیا قیامت کے دن کے لیے. یعنی جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ بھی آپ کا مال ہے، واقعی آپ کے ورثاء کا مال ہے. یعنی اپنے ہتھی خرچ کر کے جاؤ، کہتے ہیں میں اپنے ہتھی کر جاؤں لیکن دوسرے لوگوں کے لیے یعنی یہ عجیب و غریب یہاں محاورے بولے جاتے ہیں نا کہ میں اپنے ہتھی یہ کام کر کے جاؤں گا، تو اپنے ہتھی پائی اللہ کی راہ بھی دے کے جاؤ، چلو تھوڑے کام آنا ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے مردے کو 3 اعمال کا ثواب ہی پہنچتا ہے، جو اس نے اپنی زندگی میں کوئی صدقہ جاریہ کا کام کیا یا علم کی بات یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. تو یہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں جو جمع کرواتا ہے، تو یہ کون کروائے گا؟ جسے یقین ہے کہ آخرت ہے، اللہ نے مجھے بدلہ دینا ہے. پھر انسان تو زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے جوڑے گا. کنجوس کون ہوگا؟ جس کا اللہ پہ یقین نہیں ہوگا، وہ دنیا کے لیے جوڑے گا. اسی لیے نفاق کی اولین علامتوں میں سے ایک چیز وہ ہے مال کی کنجوسی کرنا. اس پہ ڈاکٹر اسرار صاحب بڑا پیارا جملہ بولتے تھے کہ نفاق کا علاج ہے انفاق. نفاق سے پہلے الف لگا دینا تو بن جاتا ہے انفاق. انفاق کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. نفاق منافقت، اس کا علاج انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور حقیقت بات ہے جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، اللہ کی محبت بھی اس کے دل میں بڑھتی ہے، رجوع اللہ بھی بڑھتا ہے، آخرت کے لیے وہ اورینٹڈ، آخرت اورینٹڈ وہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جی جب مال آپ خرچ کریں گے جس ہستی کے لیے تو پھر آپ اس سے آخرت میں امید لگائیں گے. اور جو مال جوڑنے والے ہیں بڑے بڑے بظاہر دیندار لوگ ہیں لیکن کنجوس ہیں، زکوٰۃ نہیں پوری دیتے، وہاں پہ آگے کنجوسی کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ان کی منافقت چلے گی قیامت کے دن تک، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ خلاف ورزی کی جو کہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے دنیا میں. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر راز جو چھپا ہوا ہے اسے جانتا ہے اور ہر سرگوشی کو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام غیوب کا، تمام چھپی ہوئی باتوں کا، غیب کا جاننے والا ہے. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. جو لوگ ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں کامل الایمان مومنین پر، جو خوشی خوشی اہل ایمان میں سے جو صدقات خرچ کرتے ہیں ان کے اوپر ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں. وہ نادار لوگ ایسے ہیں کہ نہیں پاتے مگر محنت اور مشقت کی مزدوری کر کے، یہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑائے. یعنی یہ سختی کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے گا جو تم نے اہل ایمان کا ٹھٹا اڑایا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم
ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول بھی 70 دفعہ، اور یہ 70 کا عدد تو ایک ڈیجٹ کے طور پہ نہیں، کثرت کے لیے آیا۔ ویسے تو 70 کی گنتی بھی پوری کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اور اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے آپ 70 دفعہ بھی دعائیں مغفرت کریں، ہم نے توبہ ان کی قبول نہیں کرنی، یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا فاسقین کو۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ پیچھے چھوڑے جانے والے اپنے گھر بیٹھے رہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاد کی روانگی کے اوپر بڑے خوش ہیں، اور ان کو ناگوار تھا کہ یہ اپنے مال اور جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے۔ خوش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اتنا ریگستانی سفر کئی ہفتوں کا، 700 کلومیٹر تبوک کا سفر مدینے سے، ایریل ڈسٹنس میں آپ کو بتا رہا ہوں 700 کلومیٹر پلس ہے، اور ریگستان میں آپ کو اونٹ پہ سفر کرنا پڑے، تو خوش بھی تھے کہ دیکھو جی ہم نے بانے بھی لگائے، حضور نے بانا قبول بھی کر لیا، سکون سے بیٹھے ہوئے ادھر، جیت کے آ گئے تھے، چلو تھوڑا بہت چونگا سانو بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے، جان تو ہماری بچ گئی۔ اور ان کے دل میں کراہت تھی جہاد۔ اب یہ دوسرا ٹیسٹ آ گیا، ایک تو کنجوس ہوتا ہے منافق، دوسرا اللہ کی راہ میں قربانی جہاد کی نہیں کر سکتا، قتال کی نہیں کر سکتا، کیونکہ جان اسے عزیز ہوتی ہے، نہ مال نہ اپنی جان۔ اس سے پہلے کہ کوئی انہیں سمجھائے، یہ خود لوگوں سے کہتے ہیں یار آگ میں نہ جا کے اپنے آپ کو پھینک دو، کدھر وہ 1.5 لاکھ کی رومن امپائر کی فوج، اور کدھر تم لوگ جو اسلحہ بھی ویسا نہیں رکھتے، تو گویا تم اپنے آپ کو آگ میں جھونک رہے ہو، جنگ کی آگ میں بھی پلس موسم کی گرمی بھی۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیکھ لیں، یہ کتابوں کا خدا ہے، بابوں کا خدا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ غفور رحیم ہے، وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی سن لو کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب انہوں نے کہا نا کہ نہ آگ میں اپنے آپ کو جھونکو، یعنی خود تو جا ہی نہیں رہے تھے، لوگوں کو بھی منع کر رہے تھے، اے نبی ان سے فرماؤ دوزخ کی آگ جو ہے اس آگ سے زیادہ سخت ہے جس سے تم بچ رہے ہو، گرمی کی آگ سے اور جنگ کی آگ سے، اس سے بچ رہے ہو نا، تو تم نے الٹیمیٹلی یہ تو چند ہفتوں یا مہینوں کی لڑائی ہوگی نا، لیکن وہاں پہ جو دوزخ تمہارا انتظار کر رہی ہے نا، وہ آگ، اس سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے؟ رسول اللہ کے ساتھ غداری کر کے۔ کاش یہ اس حقیقت کو جان لیتے، تفقع کر لیتے کہ ہم دنیا کی گرمی کی آگ اور جنگ کی آگ سے بچ رہے ہیں، لیکن اس کا انجام جہنم کی آگ ہونے والی ہے، تو پھر دنیا کی آگ کو برداشت کرتے اور آخرت کی ہمیشہ کی کامیابی اللہ سے حاصل کر لیتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ انہیں چاہیے کہ بہت کام ہی ایسا کریں، ہاں، اور زیادہ رویا ہی کریں۔ یہ جو خوشیاں منا رہے ہیں، کیونکہ بات شروع ہوئی تھی نا، یہ بڑے خوش ہیں، دیکھو جی حضور کو پتہ بھی نہیں لگا، بہانہ کیا کہ بیوی بیمار ہے، حضور نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو اللہ کو بھی ہم بہانہ لگا لیں گے کہ تیرے نبی سے ہی تو ہم اجازت لے کے آئے ہیں۔ اچھا اجازتیں لی ہوئی تھی انہوں نے، ٹھیک ہے، یہ سزا ہے ان کی جو وہ کمایا کرتے تھے۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن
فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. اور اے نبی جب آپ واپس جائیں گے نا غزوہ تبوک سے، اللہ تعالیٰ آپ کو واپس لے جائے گا ان کے کسی گروہ کے پاس، تو یہ اب آپ سے اجازت مانگیں گے اگلی جنگ کے لیے، کیونکہ اس جنگ میں تو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے کہ انہوں نے تو زندہ ہی نہیں واپس آنا. کدھر رومن امپائر 1.5 لاکھ کا لشکر، کدھر 30,000 لوگ جن کے پاس سامان بھی پورا نہیں ہے. اسی لیے تو انہوں نے پیچھے مسجد درار بنا لی تھی کہ ہم پیچھے سے اپنا ایک اڈا چلائیں گے، پیچھے ہم حضور کی مسند پہ آ کے بیٹھ جائیں گے. حالانکہ پیچھے کہاں سے بیٹھنا تھا، خدا نہ خواستہ رسول اللہ اس سفر میں شہید بھی ہو جاتے تو مولا علی تو پیچھے ہی تھے نا، وہ رسول اللہ کی لیگیسی کو آگے لے کے چلتے. اور پریکٹیکلی ثابت ہوا ہے، حضور کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہوئے ہیں، تو کیا صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی لیگیسی آگے نہیں لے کے چلے؟ منکرین زکوٰۃ کے خلاف، مسلمہ کذاب کے خلاف، اور کئی ایک ایشوز حضرت ابوبکر کے دور میں اٹھے، سارے محاذوں پہ پیرلل میں جنگیں شروع کی ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے ایک فتنہ ختم کیا پھر دوسرا، نہیں، تھوڑی تعداد تھی پیرلل میں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہمارے نبی کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت بھی آئے گی سورہ توبہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے تاکہ اسے باقی ادیان پہ غالب کرے، دین حق کے ساتھ جو بھیجا، الہدا قرآن کے ساتھ بھیجا. تو اے نبی یہ آپ سے نا بعد میں اجازت طلب کریں گے نکلنے کے لیے، تو تم نے ان سے فرمانا ہے کہ تم کبھی بھی ہمارے ساتھ اب نہیں نکلو گے، کراس لگ گئے، اور کبھی بھی تم ہمارے دشمنوں کے مقابلے پہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوگے. تم نے خود مدینے میں رک جانے کو پسند کیا پہلی دفعہ، اب ٹھہرے رہو پیچھے رہ جانے والوں میں، اب ہمیشہ کے لیے تم پیچھے ہی رہو گے. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. اور آپ نے کبھی بھی اب جنازہ نہیں پڑھنا ان میں سے کوئی مر جائے ان کا. یہ آیات ہیں جو عبداللہ ابن ابی کا جو بخاری مسلم میں آتا ہے، حضور نے جنازہ پڑھا دیا، اپنا کرتا دیا، لعاب دہن اس کے منہ میں ٹپکایا، کیونکہ اس کا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ کامل الایمان صحابی تھا، حضور نے اس کی دل جوئی کی. اللہ اکبر. اور نہ ان کی قبر پہ اب آپ نے کھڑے ہونا ہے کبھی. اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ قبر پہ جا کے دعا کرنا سنت ہے، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ منافق کی قبر پہ آپ نے جا کے دعا نہیں کرنی، صرف اہل ایمان کی قبروں پہ جانا ہے. جو بخاری مسلم میں وہ ایک مسجد نبوی میں ایک حبشیہ عورت صفائی کرتی تھی، جو حضور کو پتہ ہی نہیں چلا، فوت ہو گئی، تو صحابہ نے راتوں رات دفنا دیا. پھر حضور نے کہا کدھر گئی؟ فوت ہو گئی. حضور نے جنازہ پڑھا، جا کے اس کی قبر پہ جا کے پڑھا، اور فرمایا کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے بھر دیا. بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کا، اور انہیں موت اس حال میں آئی ہے کہ یہ اللہ کے نافرمان تھے. اللہ اکبر.